راست لیے چلتے ہیں اسلام آباد۔ وفاقی وزراء پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس جلسے میں کوئی ذکر بھی نہیں تھا، بلکہ اس ادارے پہ جو تنقید کے نشتر برسائے گئے وہ ہم نے اور آپ نے سب نے سنا۔ اس گروہ کا مقصد صرف اور صرف ملک میں افراتفری پیدا کرنا ہے اور ایک ہی فارمولے پہ یہ عمل درآمد کر رہے ہیں، اور وہ ہے میں، میرا خاندان اور میری دولت۔ اس کے بچاؤ کے لیے یہ سارا کیمپین چلایا جا رہا ہے، جس میں کہ کبھی الیکشنز کے بارے میں بات ہوتی ہے لیکن کوئی ثبوت نہیں دیے جاتے، اور ایک ایسا طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں اور ایسی تجاویز دے رہے ہیں جس سے کہ ایک الیکٹڈ حکومت، ایک جمہوری طریقے سے الیکٹڈ حکومت کو غیر جمہوری طریقے سے گرایا جائے، پھر ان کو لایا جائے اور اس کے بعد پھر ادارے نیوٹرل ہو جائیں۔ یہ لب لباب ہے ان کی ساری چیخ و پکار کا، اور دوسری طرف جمہوری حکومت سے پہ ایسا پریشر ڈالنا جس سے کہ ان کو اپنے کیس میں آسانیاں ملیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو جس طرح کے تقاریر وہاں پہ کی گئیں اس پہ میرے کولیگز روشنی ڈالیں گے، لیکن یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ جو کل کا جو جلسہ تھا، جو کہ بے نظیر شہید کی برسی تھی، اور برسی کا جو ہمارے کلچر میں رواج ہے کہ اس میں دعا ہوتی ہے اور کوئی ایسی باتیں نہیں کی جاتی، اس کو ایک سیاسی اکھاڑا نہیں بنایا جاتا، تو ہمارے حساب سے تو کل محترمہ بے نظیر بھٹو شہید وہ مر چکی ہیں، کیونکہ ان کے اور ان کے والد صاحب کے مزار پہ جس طرح کا ان کے دشمنوں کو لا کے بٹھایا گیا، وہ لوگ جنہوں نے کہ ساری عمر بے نظیر بھٹو کو تکالیف دیں، ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار تک پہنچانے میں سہولت کار بنے، آج وہ باہوں میں باہیں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس پہ مزید بات کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا فیصل کو کہ وہ بات کریں۔ شکریہ شبری صاحب، شکریہ آپ لوگوں کا۔ دیکھیں جی، کل آپ نے ایک گڑھی خدا بخش میں ایک مریم نواز کی گردن سے جو بیماری اور ان کے دماغ تک جا چکی، ایک فرسٹریشن، ایک بیچارگی اور ایک پریشانی اور ایک رونا دھونا جو اس نے مچایا ہوا ہے اقتدار کی بھوک کے اندر، کچھ سوالات اور کچھ چیزیں انہوں نے پیش کی قوم کی خدمت میں ایز یوزول جھوٹ اور فریب کے ساتھ، ان کا جواب دینا ضروری تھا۔ مریم نے کہا، مریم سے پوچھا گیا کہ تمہاری کوالیفیکیشن کیا ہے، کس کے تحت تمہیں لیڈر مان لیں، تم نے کیا جد و جہد کی ہے، کیا تم نے کبھی ٹوسٹ کے اوپر مکھن لگایا، کیا تم نے کوئی جد و جہد کی، کوئی جمہوریت کے لیے کام کیا؟ یہ کون سی میرٹ ہے جس کے اندر 70 سال کے لوگ، 65 سال کی عمر کے لوگ ہاتھ باندھ کے پیچھے غلاموں کی طرح کھڑے ہوئے ہیں؟ مطلب انسان کی اپنی بھی کوئی شناخت ہوتی ہے، چھوٹی بڑی شناخت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن شناخت تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہے، لیکن یہ ملازمین کا جو ٹولہ ہے اور کنیزوں کے ساتھ ایک پریٹینشیس عورت لیڈر بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ اپوزٹ لیڈر ان کا چچا ہے، استعفے وہ مانگ رہی ہیں۔ بھائی استعفے تم مانگو، چچا مانگے، استعفے تو دو نا، اگر بلائیں گے تو آؤ گے، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ تو ایک تو یہ کہ میرٹ کدھر کھڑی ہے، لوگ اس کو کس طرح لیڈر ماننا چاہتے ہیں، لیڈر بنانا چاہتے ہیں، اور جو لوگ پیچھے کھڑے میں ہاتھ باندھ کے ان کا کیا کنسرن ہے، کیا قصور ہے، یا وہ پیدا ہی غلام ہوئے تھے اور ملازم ہیں اور ملازم ہی رہیں گے اور آگے بھی دنیا سے بھی ملازمت کرتے ہوئے نکل جائیں گے۔ پھر کہا الیکشن چوری ہو گئے، 2.5 سال بعد الیکشن چوری کی بات آئی تو بھائی ثبوت دو الیکشن چوری ہونے کے، الیکشن رگ ہوئے تو اس کی ثبوت دو۔ الیکشن کمیشن کیوں نہیں گئے، ٹریبونلز میں کیوں نہیں گئے، کورٹوں میں کیوں نہیں گئے؟ 13 اور 18 کا کمپیریزن کریں تو آپ کے سامنے ہے پٹیشنز، جو پٹیشن 40 لگی آج 18 کے الیکشن میں، اس میں 20 تو پی ٹی آئی کی ہے،
اور اس سے پہلے 140 لگیں. تو کمپیریزن تو آپ کے سامنے ہے. تو یہ اچانک سے 2.5 سال میں ایسا کیا ہوا ہے؟ کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا؟ تیسری چیز یہ کہ آپ پیناما کے اندر مریم نواز، مریم صفدر، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، بینیفیشری اونر تھی، ان کا جواب آج تک آپ نے نہیں دیا. اور آپ بھری پھر رہی ہیں ایک ساہوکار شریف زادے فرشتے جو سیاست کرنے آ گئے. ایک تو اس کا جواب، اور میں پھر یاد دلاؤں گا کہ استعفے کب دے رہے ہیں؟ مہینوں گزر گئے، سال ہی بتا دیں کون سے سال میں استعفے آئیں گے. پھر کہا، فرمایا کہ جی سیچن کے اندر فوجی اپنی جانیں قربان کرتے ہوئے سوچ رہے ہوں گے ان کی تنخواہیں نہیں بڑھی، وہ گھر میں روٹی کیسے کھلائیں گے. تو بے شرمی کی حد. یاد دلاتا چلو قوم کو کہ یہ وہی سیچن پہ فوجی کھڑے ہیں جو ہمارے محافظ ہیں اور انڈیا کے 8 مارتے اور 4 اپنے شہید کراتے ہیں اور گولیاں سینے پہ کھا رہے ہوتے ہیں. اور اسی وقت اسی دشمن ملک کا مودی آتا ہے، آپ کی گاڑی میں بیٹھتا ہے بغیر ویزا کہ آپ کے باپ کا ملک سمجھ کے، اور مریم کی بیٹی کی شادی اٹینڈ کرتا ہے. تو اس وقت سیچن کے فوجی جوان کیا سوچ رہے ہوں گے؟ اس کا جواب پاکستانیوں کو کب اور کون دے گا؟ پھر کہا کہ جی پاشا صاحب نے پاکستان کا کچرا جمع کر کے پی ٹی آئی بنائی. تو بتانا بھول گئیں کہ گندی نالی کی غلاظت جنرل جیلانی اور ضیاء الحق نے پسند کی نواز شریف کے روپ میں. اور بے شرمی اور بے حیائی یہ تھی کہ گندی نالی سے تو اٹھایا لیکن 25 لاکھ روپے کی رقم بھی لے آئی جائے بنانے کے لیے. یہ دھوکے باز آج بڑی بڑی جمہوری باتیں کر رہے ہیں. یہ بھی تو بتائیں کہ ان کا باپ کا، ان کا سیاسی ماضی کیا ہے. پھر کہا مشرف کے لیے پاکستان کے دروازے بند ہو چکے ہیں. بالکل بند ہو چکے ہوں گے. تو مشرف گیا کس کے زمانے میں تھا؟ نواز شریف کے زمانے میں، نواز شریف کی گورنمنٹ میں. اگر مشرف کے لیے دروازے بند ہو چکے ہیں، نواز شریف کے لیے بھی دروازے پاکستان کے بند ہو چکے ہیں اس مفرور بھگوڑے کے. کہا سلام ہے ان ججز کو جنہوں نے مشرف کو سزا دی. بالکل سلام ہے. تو کیا سلام ان کورٹس کو نہیں ہے جیسے تمہارے باپ نواز شریف کو مفرور کنوکٹڈ چور اشتہاری کا تمہیں کنوکٹ کیا، تمہیں ڈسکوالیفائی کیا، تمہارے پورے خاندان کو مفرور قرار دیا اور تم پاکستان سے بھاگے ہوئے ہو مفروری کے اندر. چاہے وہ تمہارا باپ نواز ہو، چاہے تمہارا سمدھی اسحاق ڈار ہو، چاہے علی ڈار ہو، اسحاق ڈار کا بیٹا، یا علی عمران ہو داماد شہباز شریف کا، یا حمزہ حسن حسین ہو، سلمان شہباز ہو. یہ سارے خاندان کے لوگ پاکستان میں دودھ کی نہریں بہا کر ان کوٹوں سے ہی بھاگے ہوئے ہیں نا. یہ بھی تو بتاؤ. یہ بتانا بھول گئی تم؟ تو تمہیں یاد دلاتے رہیں گے. جو تمہاری گردن ہلتی ہے، جس کا پریشانی تمہارے دماغ سے چلی گئی ہے، اس کا علاج جو بچپن میں نہیں ہوا وہ اب جیلوں میں ہوگا. اس کے بعد کہا کہ عمران خان صاحب فوج کے پیچھے جا کے چھپ جاتے ہیں. فوج کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. فوج ہر ڈیموکریٹک الیکٹڈ پارٹی کے ساتھ ہے، چاہے وہ کسی کی بھی ہو. تو آپ یہ بتائیں کہ آج ان کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں، کیوں برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ ان کو تو اپوائنٹ آپ نے خود کیا تھا چیف آف آرمی اسٹاف، ان کو تو آپ نے ایکسٹینشن خود دی تھی. تو پھر آج آپ کو تکلیف کس چیز کی ہو گئی ہے؟ جب آپ کے رشتہ دار اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے تو اعتراض نہیں کیا، کیونکہ نہ فوج کا جمہوریت میں اور گورنمنٹ میں کوئی کام ہے، نہ گورنمنٹ کا فوج کے ساتھ ان کے عام دنوں کے معاملات میں کوئی کام ہے پیشہ ورانہ. یہ بھی آپ بتانا بھول گئی. پھر فرمایا کہ سی او ڈی میں نواز شریف نے پیپلز پارٹی کی پیڑ پہ چھرا گھوپا، دھوکہ دیا، فریب کیا، الیکشنز بائیکاٹ کر کر پتلی گلی سے نکل گئے اور الیکشن لڑنے آ گئے. کیونکہ اقتدار کا جو ہوس ہے وہ اس وقت بھی ختم نہیں ہوئی. اور وہ محترمہ شہید جس کی قبرستان میں تم کل بیٹھی تھی بے شرمی کے ساتھ، تمہیں شرم نہیں آئی جب تمہارے باپ نے، نواز شریف نے، اسی کیریکٹر اسیسینیشن کی، کردار کشی کی، جہازوں سے ان کی اور ان کی والدہ کے لیے باتیں کی. تم نے کہا کہ تمہارا بھی کمپیریزن بی بی کے ساتھ ہے. بی بی شہید آکسفورڈ کی پڑھی بھی تھی، نیچرل عورت تھی، دلیر عورت تھی،
डेमोक्रेसी के लिए काम किया था। तुम नालायक, हर कॉलेज से निकाली गई, सिफारशी, पोटेंशियस, सिवाय कनीजों की वाह वाह के अलावा तुम्हें आता क्या है? तुमने कहा कि कराची में मेरे कमरे में अटैक हुआ, तुम्हें उस वक्त भी शर्म नहीं आई कि तुम उस वक्त भी कहती जिस बेचारे शौहर ने वो सख्त टाइम काटा उसका नाम लेते हुए तुम्हें शर्म आई? तुमने वो भी क्रेडिट अपने खाते लिया अपने बाप की तरह। उसके बाद आप आ जाएं इकोनॉमी के ऊपर। कल बड़ी बड़ी बातें की गई, इकोनॉमी में बताना भूल गई तुम कि पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन टेक्सटाइल पॉलिसी इमरान खान के एतवार में हुई। सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरावाला में पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है कि लेबर मिलना मुश्किल हो गई है, क्योंकि सब 24 घंटे राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज को आप देखें, सीमेंट को आप देखें, कार मैन्युफैक्चरिंग को आप देखें, बाइक्स को आप देखें। नेशनल बैंक ने 26 बिलियन का फायदा किया 9 महीने में। एक सियासी लोन नहीं, एक सियासी भर्ती रही। आरिफ उस्मानी और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं इमरान खान साहब की तरफ से। ये सब चीजें बताना भूल गई तुम। और आखिर में 2 चीजें, जरदारी साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की, क्योंकि प्लेयर तो वही हैं। उन्होंने कहा मैं दूध में से मक्खी निकाल लेता हूं, और इसी तरह पीडीएम को मक्खी की तरह उठा के दूध से बाहर फेंका और अपने आप को डिस्कनेक्ट किया और कहा जमहूरियत जो है वो सबसे बड़ा रिवेंज है। इसका मतलब कोई इस्तीफे नहीं आने वाले। तुम तालियां बजाओ बरसी के ऊपर जहां दुआ पढ़नी चाहिए, तुम नाक रगड़ो, तुम फूल चढ़ाओ, तुम जिंदाबाद के नारे लगाओ पीपल्स पार्टी के। तुम्हारी जिंदगी में अब यही चीजें रह गई हैं। तुम्हारा जो ख्वाब है वजीर आजम हाउस का और तुम्हारे बाप का जो मफरूर है, जो भागा हुआ है, भगौड़ा है, जो इश्तिहारी है, वो कभी पूरा नहीं होने वाला इंशाअल्लाह। तो उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। तो डेमोक्रेसी तो सिस्टम का चलने का नाम है। और क्यों करेगी पीपल्स पार्टी ये काम, जब सेनेट में वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रही है, उनका सेनेट में ऑपोजिशन लीडर आने वाला है, वो तुम्हें प्लेट में तुम्हें और तुम्हारे बाप की चोरियों के ऊपर तुम्हारा साथ देंगे। आखिर में मौलाना साहब पे आ जाए, फजलुर रहमान पे। फजलुर रहमान साहब को मामू बनाते बनाते पहले तो बड़े बना रहे थे, अब बच्चे भी बना रहे। बिलावल साहब खुद चल के गए शेरपाव साहब के पास, बेंगल साहब के पास, लेकिन इसको समझा ही नहीं कि इसके पास जाके इसको इनवाइट करे। जरदारी साहब ने ऊपर से इनवाइट किया, क्योंकि आपको तो पता है जरदारी साहब को खेलना आता है। और उसके बाद जब नहीं बुलाया तो उन्होंने किराया भी मांगा कि 7 पोस्टिंगें कर दो मेरे लोगों की, वो भी नहीं की। और आखिर में जब वो भी कुछ नहीं हो सका और पीडीएम पिटती पिटती पिट गई, तो आपने एक मौलवी अपनी पार्टी से खड़ा करके कहा कि हम जर्नैलों की और फौजियों की गर्दनें उड़ाएंगे और हम उनको उल्टा टांगेंगे। तुम्हारे बाप का मुल्क है, तुम जुर्रत तो करके दिखाओ। तुम फौजियों की और जर्नैलों की और फौज की बातें करते हो, तुम एक आम आदमी के साथ करके दिखाओ। तुम्हें उसी तरह उल्टा लटकाएंगे चौक के ऊपर, तुम्हें बताएंगे कि गवर्नमेंट की रेट क्या होती है। ये सब बातें मैं आपके तवस्सुस से करना चाहता था, जो कल एक झूठ, फरेब, बेईमानी, मक्कारी, अयारी के साथ उस गर्दन तोड़ बीमार औरत मरियम नवाज ने की। तो उसका ये जवाबी चीजें हैं ताकि कौम को पता चल सके कि सच क्या है और झूठ क्या है। बाकी चीजें मैं फवाद चौधरी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे लेके चले। वैसे तो आपने सारा मामला जो है वो बड़ा समराइज कर दिया है, इससे चल रहे हैं। और जो ज़्यादातर जो गुफ्तगू है वो आपने उसमें बड़ा अच्छे तरीके से बात कर दी है। देखिए कि पहली बात तो मैं ये समझता हूँ कि कल का जो जलसा है वो पीपल्स पार्टी के लिए शर्म और नून लीग के लिए इबरत का मुकाम है। कि आप देखिए कि बुलाने वालों को शर्म नहीं आई कि किन को बुला रहे हैं, और जाने वालों को इबरत आनी चाहिए थी कि जा कहाँ रहे हैं। 1980 से लेके 1979 में जब मार्शल लॉ लगा था, तो वो लोग जिन्होंने मिठाइयाँ बांटी थी उनमें नवाज शरीफ साहब की फैमिली भी शामिल थी। मियाँ शरीफ साहब जो थे उस वक़्त जनरल ज़ियाउल हक साहब के दस्ते रास्त थे, और जब फांसी लगी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तो जो ख़ानदान मिठाइयाँ बांट रहे थे उनमें मियाँ शरीफ का ख़ानदान भी शामिल था।
اب وہ سارے جو مٹھائیاں بانٹنے والے تھے کل آ کر کے وہاں پہ باقاعدہ سیلیبریشنز میں شریک ہوئے، کیونکہ جس طرح شبلی فراز صاحب نے کہا کہ جس قسم کی برسی کی کل وہاں پر ایک ایونٹ ہوا، اس کو ظاہر ہے کہ ہمارا کوئی ریلیجس ایونٹ، تو اس کو مذہبی ایونٹ تو نہیں کہا جا سکتا جس قسم کا وہاں پر انہوں نے ایونٹ کیا۔ پھر دیکھیے جس قسم سے کل بلوچستان میں 7 ہمارے فوجی شہید ہوئے، ایک لفظ اس جلسے میں ان فوجی شہیدوں کے بارے میں کسی نے جو ہے وہ بات نہیں کی، الٹا جو یہ سو کالڈ نام نہاد نیشنلسٹ بنے ہوئے ہیں جن کو پی ڈی ایم نے سٹیج دے دیا ہے، وہ تقریریں کر رہے ہیں پنجاب کے خلاف، آرمی کے خلاف، جوڈیشری کے خلاف، اور ان کو کوئی شرم حیا نہیں ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ جب وہ خود اقتدار میں تھے تو کتنا پیسہ بلوچستان میں گیا، کتنا پیسہ باقی صوبوں میں گیا۔ اور میں مریم نواز شریف اور شریف فیملی کا بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، یہ جب لاہور میں ہوتے ہیں تو جاگ پنجابی جاگ، جب انٹیریئر سندھ میں جاتے ہیں تو بے نظیر بھٹو بہت اچھی تھی، جب فوج کے سامنے ہوتے ہیں تو فوج جو ہے کہ وہ بڑی ہم ان کے ساتھ ہیں، اور جب نریندر مودی کے سامنے جاتے ہیں تو فوری طور کے اوپر کہتے ہیں کہ ساری جو خرابی ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ فوج کی ہے۔ یہ گرگٹ بھی شاید اتنی تیزی سے رنگ نہیں بدلتا ہوگا جتنی تیزی سے یہ نون لیگ کی لیڈرشپ رنگ بدلتی ہے۔ سو پہلی تو میں یہ حیران ہوں کہ یہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں، لاہور کے جلسے میں، پھر کل کے جلسے میں مسلسل پنجاب کے اوپر اور ایک گولہ باری کی جا رہی ہے، ان کے سٹیج کو وفاق کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، پنجاب کو لے کر کے پاکستان کی فوج کا، پاکستان کی جوڈیشری کے اوپر ایک مسلسل حملہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اور یہ جو 2 پولیٹیکل انٹرن ہیں جو زیر تربیت، سیاسی زیر تربیت جن کو میں کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز اور بلاول صاحب، جو پہلی نوکری زندگی کی کرنا چاہتے ہیں بطور وزیر اعظم، آپ اندازہ لگائیے کہ مریم نواز نے زندگی میں کبھی اپنا کچن بھی نہیں چلایا، ابو کے گھر میں رہتی تھی اور ابو چلاتے تھے۔ اسی طریقے سے بلاول صاحب نے زندگی میں کبھی کوئی کام نہیں کیا اور اپنی سی وی جمع کرا رہے ہیں کہ جی ہم پاکستان کے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ اس سے زیادہ مذاق پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے عوام کی اس سے زیادہ توہین کیا ہو سکتی ہے؟ جب دنیا میں 2020 میں آسٹریا اور بھوٹان جیسی جو پرانی بادشاہتیں وہ ختم ہو رہی ہیں، جو بادشاہتیں ہیں ان کو ریپ اپ ہو رہی ہیں، اور یہ ہمارے ملک میں نئی بادشاہت جو ہے وہ شروع کرنا چاہتے ہیں کہ دادا کے بعد ابا اور ابا کے بعد اب پوتے جو ہیں وہ تیار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی آپ ہم نے جو ہے وہ حکومت کرنی ہے۔ اور پھر مخاطب کا طریقہ دیکھیے آپ، اب مریم نواز کی گردن میں جو سریا ہے وہ تو فیصل نے کافی تفصیل سے اس کو جو ہے وہ ایڈریس کیا ہے اور نکالا ہے، لیکن بنیادی تمیز ہوتی ہے اپنے سے بڑوں کے بارے میں جب آپ بات کر رہے ہیں۔ آپ پرویز مشرف صاحب کے بارے میں، پرویز مشرف کو آپ کیسے کیا کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے تو 3 جنگیں لڑی ہیں پاکستان کے لیے، آپ نے زندگی میں کیا کیا پاکستان کے لیے؟ اور پرویز مشرف کو پھر جس طرح سے مخاطب کر رہی ہیں، اس کے بعد پرائم منسٹر کا آفس، پرائم منسٹر کا جو آفس ہے وہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ آپ جس طریقے سے، جس بدتمیزی سے بات کر رہی ہیں، اصل میں ان کو جو جب سے شادی ہوئی ہے تو تابعدار کراؤڈ میں پھرنے کی عادت ہے۔ میں اس پہ بھی حیران ہو جاتا ہوں کہ ہمارے دوست مفتاح اسماعیل اور زبیر صاحب جیسے پڑھے لکھے لوگ، مفتاح اسماعیل سے اختلاف ہو سکتا ہے ہمارا، لیکن پی ایچ ڈی ہے اکنامکس میں، وہ پیچھے بیچارہ باکسر کی طرح کھڑا ہوتا ہے۔ اور زبیر صاحب سندھ کے گورنر رہ گئے ہوئے ہیں، میں دیکھ رہا تھا وہ اپنا بٹ کڑائی کے اوپر پیچھے نان پکڑانے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ حیران کن ان لوگوں کا، ان کا رویہ دیکھیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب دیکھیں، ان کی جو تصویر آئی، وہ بیچارے جو ہیں وہ مین ڈور کے باہر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں کہ کب مریم بی بی نکلے گی تو میں دروازہ کھول سکوں گا۔ یہ لیڈرشپ ہے۔ اور دوسرا اس میں دیکھیں کوئی شبہ نہیں ہے، مریم نواز کی جو لڑائی ہے وہ اپنے چچا سے اور اپنے کزن سے جاری، وہ تمام ایفرٹ کر رہی ہیں کہ کس طریقے سے شہباز شریف جو ہے، بلکہ میں تو اس پہ بھی تھوڑا
مجھے تو اس میں یقین ہے کہ شہباز شریف صاحب جو جیل میں ہیں اس کا سب سے زیادہ فائدہ تو مریم نواز کو ہو رہا ہے، کیونکہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی جو لڑائی اس وقت پی ایم ایل این کے اندر جاری ہے، جو چچا بھتیجی کی لڑائی ہے، اس میں پورے ملک کو ہی انہوں نے داؤ کے اوپر لگا دیا، اور اب یہ کہہ رہے ہیں یہ جو پولیٹیکل نووسز ہیں کہ ہم فضل الرحمان صاحب جتھے لائیں گے، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اور ہم جناب اسلام آباد پہ جا کے چڑھائی کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو لاہور گوجرانوالہ کے جلسوں سے پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ ان کی کیا حیثیت اور اوقات رہ گئی ہے، اور جب استعفوں پہ آئے گی تو آپ نے دیکھ لیا کہ جن 2 MNAs کو کہا کہ اسپیکر صاحب نے کہ آ کے تصدیق کر دیں، تو انہوں نے اب اسپیکر صاحب اور اسمبلی سیکریٹریٹ جو ہے وہ پیچھے پیچھے ہے کہ بھائی استعفے کہاں، انہوں نے آگے دوڑ لگائی ہوئی ہے، ان کو پکڑ وہ ہاتھ میں نہیں آ رہے، پکڑ بھی نہیں آ رہے کہ بھائی جان آگے تصدیق کریں۔ جو مریم نواز روزانہ اتنی بڑھ کے مارتی ہیں کہ ان کے استعفے ان کے منہ پہ ماریں گے۔ دیکھیے استعفوں میں انٹرسٹ 3 لوگوں کا ہے، فضل الرحمان، نواز شریف اور مریم نواز۔ چوتھا کوئی آدمی جو سسٹم کے اندر ہے وہ استعفے دینے پہ تیار نہیں ہے، چاہے وہ شہباز شریف ہوں چاہے وہ آصف زرداری ہوں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ سسٹم کے اندر رہنا ہوتا ہے اور سسٹم کے اندر رہ کے چیزیں چلتی ہیں، باہر سے چیزیں نہیں چلتی ہیں۔ سو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا حکومت کا ہمارا جو معاملہ ہے اپوزیشن کے لیے، وہ بچوں کے ساتھ تو مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ یہ جو پولیٹیکل انٹرنز آئے ہوئے ہیں، انہوں نے دیکھیں مریم نواز نے، ان لوگوں نے زندگی میں ایک آپ نے ان سے کبھی کوئی پڑھی لکھی بات نہیں سنی ہوگی، انہوں نے زندگی میں کبھی کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی، ان کو اس ریجن کی ہسٹری کا نہیں پتا، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ پاکستان کو جب بنا تھا کن حالات میں بنا تھا، جو افغان وار اگر ہو رہی ہے اس ریجن کی امپورٹنس کیا ہے، اس ریجن کے اندر معاملات کیا ہے، اگر ہم ایک نیوکلیئر پاور ہے تو اس کی ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ یہ تو ایسے ہی جو ہے وہ سیدھے آ گئے ہیں وہاں سے، اپنے گھر سے ابو نے کہہ دیا کہ میں ذرا بزی ہوں بیٹا لندن میں، تو آپ وزیر اعظم کھیلیں، تو انہوں نے کہا میں کھیل لیتی ہوں۔ اس لیے دیکھیے جو سنجیدہ لوگ ہیں پی ایم ایل این کے اندر اور پیپلز پارٹی کے اندر، ان سے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، پرائم منسٹر صاحب نے 1 سے زیادہ بار یہ بات کہی ہے، ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ہم گفتگو کے لیے تیار ہیں۔ ہم سنجیدہ لوگ جو ان پارٹیز میں ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں۔ ہم نے فورم بھی طے کر دیا ہے، پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے پارلیمان فورم ہے گفتگو کا، ہم نے ایجنڈا بھی طے کر دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ الیکٹورل ریفارمز کے اوپر آئیں، بات چیت شروع کرتے ہیں۔ ہم نے ایجنڈا بھی دے دیا ہے، فورم بھی دے دیا ہے، ہم نے مذاکرات کا فارمیٹ بھی دے دیا ہے۔ اس کو آپ بدلنا چاہتے ہیں، آپ اپنی چیزیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں، یو آر مور دین ویلکم ٹو ڈو دیٹ، لیکن اس کے لیے جو سنجیدہ لیڈرشپ ہے ان پارٹیز میں ان کو آگے آنا ہوگا اور چارج لینا ہوگا۔ بہت شکریہ سر، اسی بات کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ محمد علی درانی صاحب گئے تھے شہباز شریف کے پاس ملنے، کل مریم نواز نے بھی اس کا ذکر کیا کہ بات چیت کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ گرینڈ ڈائیلاگ کی بات ظاہر ہے آپ نے اس کا آغاز کیا تھا اور اب یہ آگے بڑھ رہی ہے، تو ایک تو یہ بتائیں کہ یہ محمد علی درانی صاحب جو گئے تھے یہ حکومت کی مرضی سے گئے تھے، اور اس ملاقات کا مقصد کیا تھا؟ گرینڈ ڈائیلاگ تھا یا یہ بھی ہے نا وہ کی کوشش؟ اس میں نا صرف ایک پوائنٹ میں آپ کو پہلے ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جو ابھی میں نے بات کی نا کہ لڑائی چچا بھتیجی کی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا درانی صاحب کس کی مرضی سے جیل میں ملے ہیں؟ وہ شہباز شریف صاحب کی مرضی سے ان سے ملے ہیں۔ جو گفتگو ہوئی ہے وہ بھی شہباز شریف کی اور درانی کی ہوئی ہے، لیکن مریم نواز کل ساری تقریر جو ہے وہ درانی صاحب کے خلاف کر رہی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ شہباز شریف کو بیسیکلی نیچا دکھانا چاہتی ہیں۔ اب دوسرا حصہ کہ حکومت کی مرضی سے گئے تھے یا نہیں گئے تھے، وہ شبلی صاحب ظاہر ہے ترجمان ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے انہوں نے جواب دے دیا ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا سر جن ابھی آپ نے ذکر کیا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جس قیادت کو آپ زیر تربیت نابالغ سیاسی کہہ رہے ہیں، کل کو سر اگر آپ اور اپوزیشن پی ڈی ایم کے ارکان بیٹھ کر نیشنل ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں، تو کیا آپ انہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو قیادت سنبھالے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر نیشنل ڈائیلاگ کریں گے، یا اس کے لیے آصف زرداری یا نواز شریف یا جو ہائی ان کی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں گے؟ یہ بیچارے تو پانی نہیں پی سکتے اپنی مرضی سے، ان سے کیا مذاکرات کرنے؟ دیکھیں مریم ہو گئی، بلاول ہو گئی، یہ تو شو پیس ہے نا۔ جو اصل جو سب کچھ کرنے والے ہیں، فیصلہ وہ کرنے والے ہیں، وہ تو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سنجیدہ لوگ جو ہیں وہ آگے آئے، اور سنجیدہ لوگ وہ ہوں گے جن کو ادھر سے بھی کوئی تھپکی ہوگی۔ مطلب مجھے آپ بتائیے نا،
آپ کوئی فیصلے کے لیے آپ مریم نواز جو ہے ان کو کس فیصلے کے اوپر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ مریم نواز یا بلاول صاحب پہ تو کوئی بھی سنجیدہ آدمی ان کے اوپر تو فیصلے نہیں چھوڑے گا نا, وہ خود کریں گے. تو جب یہ مذاکرات کی طرف بات آئے گی تو سنجیدہ لوگ سامنے آئیں گے. یہ فرمائیے گا جو نیشنل ڈائیلاگ کی بات آپ کر رہے ہیں, اس نیشنل ڈائیلاگ میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی, سیاسی, معاشی, اور یہ جو ایک تند و تیز جملوں کا تبادلہ ہے, جو اخلاقیات کا پیمانہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے سیاست میں, اپوزیشن حکومت میں, اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ اس کے لیے ان بچوں کو کیسے روکا جائے گا جن کو آپ سیاسی انٹرن کرتے ہیں, اور کن سنجیدہ لوگوں کو آپ سمجھ آگے آنا چاہیے؟ تھینک یو. دیکھیں اس کا جواب میں دے دیتا ہوں آپ کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نیشنل ڈائیلاگ کی باتیں ہو رہی ہیں, ظاہر ہے کہ کسی بھی سوسائٹی میں اس قسم کے آئیڈیاز آتے ہیں, آنے چاہیے, بڑی اچھی بات ہے. لیکن ہم یہی کہتے آئے ہیں اور اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ جب بھی کوئی بات ہوگی اس کے لیے جو سب سے موزوں پلیٹ فارم ہے وہ پارلیمنٹ ہے. اور جس طرح کہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جو بھی رسپانسیبل لوگ ہیں جو کہ ان کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اب مریم نواز تو پارلیمنٹ میں بیٹھی نہیں ہے, مولانا فضل الرحمان تو پارلیمنٹ میں ہے نہیں, تو ان کو تو آپ آؤٹ کر دیں. ان کی پارٹی کے جو ذمہ دار لوگ ہیں, سنجیدہ لوگ ہیں, جس طرح کہا گیا, ان کے ساتھ بالکل. اور پارلیمنٹ ایک ایسا فورم ہے کہ آپ نے اس کو کیوں ایک ایسا فورم بنا دیا ہے جس میں کہ کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے؟ اصل فورم تو وہ ہے, عوام کے نمائندہ لوگوں کا فورم پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ میں آئیں, جس طرح فواد چودھری صاحب نے کہا کہ ایجنڈا ہے, الیکٹورل ریفارمز ہیں. بیکاز یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ جی اس حکومت میں استعفیٰ دے دیں, اس حکومت کو گرائیں. تو اگر اس حکومت کو آپ گرانا چاہتے ہیں تو آگے بھی تو بتائیں نا کہ پھر کیا ہوگا. الیکشن اسی طرح ہوں گے, الیکٹورل ریفارمز کے بغیر ہوں گے, کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ جب الیکشن جیت جائیں تو وہ الیکشن ٹھیک ہوں گے. جس طرح کہ ابھی واڈا صاحب نے کہا کہ وہ فیصلے جو جج ان کے فیور میں کرتے ہیں وہ بڑے زبردست ہوتے ہیں, اور جو ان کے خلاف ہوتے ہیں وہ جو ہے پھر ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. تو اس قسم کی میچورٹی, جو ہمارا جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان ذمہ دار لوگوں کے ساتھ مذاکرات کریں گے جو کہ پارلیمنٹ میں ہر پارٹی کے نمائندے ہیں اور موجود ہیں. بڑے بڑے زبردست قسم کے لوگ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کے ذریعے جو ہے تو ڈسکشن ہوگی اور اس پہ ایک کسی ایک کنسنسس ہوگا. شاکر عباسی آپ سے آپ بڑی ہارڈ لائن لیتے ہیں, آپ کے شاید شاکر عباسی کے حوالے سے, لیکن دوسری طرف آپ کی حکومت ان کو اسی ایل سے نکال کر امریکہ بھیج دیتی ہے. سوشل میڈیا میں ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کا بڑا سخت رد عمل آیا کارکنان کا. ایک تو اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دوسرا بھی آپ نے گفتگو کی طرح خبر کی درستی کے لیے میں جا رہا تھا, آپ نے مشرف کا نام لیا, ساتھ ہی نواز شریف کا, اور ساتھ ہی بگوڑا, بزدل اور اشتہاری قرار دیا. تو یہ دونوں کے لیے آپ نے کہا یا صرف نواز شریف کے لیے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلا سوال تو جو آپ کا ہے کہ جو خاقان عباسی صاحب کا جانا ہے وہ ایک انسانی کے لیے, وہ دوسروں کو مشرف کو تو کہتے ہی رہتے ہیں, ایک کیا کہتے ہیں انسانی بنیاد کے اوپر ہے. اور میں اور میری گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ انسانی بنیاد پہ جانے بھی دیا گیا ہے. اور خاقان عباسی نواز شریف کی طرح بھگوڑا اور مفرور اور اشتہاری نہیں بنے گا. اس کی پوری فیملی یہاں ہے اور ابھی تک وہ اپنی بات پہ کھڑا رہا ہے. نمبر ایک, نہیں جانا چاہیے تھا, جانا چاہیے تھا. تو انسانی ہمدردی اور انسانی بنیادوں پہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز تو ہو چکی ہے, ہینڈ ہو چکا ہے پاکستانیوں کے ساتھ. لیکن جہاں تک آپ نے بھگوڑا, مفرور, اشتہاری کا, تو میں بڑا اس کے اندر کیٹیگوریکلی کلیئرٹی سے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ باتیں تو وہ ساری مشرف کے لیے کہتی ہے مریم نواز. تو وہ یہ بتاتی کہ یہ بھی بتاتی اور اپنے باپ کا بھی بتاتی, تو بڑی اچھی اور آنیسٹ بات ہوتی تھی. کیونکہ خون میں بے ایمانی ہے, جھوٹ ہے, فریب ہے, فراڈ ہے, مکاری ہے, یاری ہے, اسے وہ باز نہیں آ سکتی, خون کے اندر ہے ان کے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ دیکھیں ادھر ادھر کی بات ہم آپ کا بھی توسط سے وقت ضائع کرتے ہیں, بلاتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں, ریزگنیشن دیں. ڈرامے بازی کس چیز کی؟ اگر ہم بلائیں گے تو تم آؤ گے, تو نومبر تھا, دسمبر, جنوری, فیبری, سال تو بتا دے کون سا ہے, 23 ہے, تو ہمیں قبول ہے. ہاں, عمران خان سے استعفیٰ چھین لیں گے, جیسے عمران خان سارا دن گارڈن میں بیٹھ کے یوں پکڑ کے بیٹھا ہوا استعفیٰ, اور کوئی آئے گا چیختا ہوا اور لے کے چلا جائے گا. یہ باولے پن کی حرکتیں چھوڑیں اور گردن کا علاج کرائیں. دماغ پہ چڑھ رہا ہے, اس پرابلم کو ریزالو کریں. اور آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہوگی یہ انسانی مدد کے تحت یہ کام کریں مریم کے لیے, کیونکہ اب وہ
پریشانی کی اس دورائے پہ جا چکی جسے واپسی آنا بڑا مشکل ہو ہے. جی سردار صاحب. سر میرا سوال یہ ہے کہ جو مولانا محمد خان شیرانی کی قیادت میں کل جو صفحہ بندی کی جا رہی ہے مولانا کے حوالے سے, تو کیا آپ لوگوں کی کوئی رابطہ چل رہا ہے ان کو پارٹی کے حوالے سے, شمولیت کے حوالے سے؟ نہیں جی, دیکھیں ان کی اپنی پارٹی ہے اور یہ جو بھی رہنما ان کے جنہوں نے کہ مولانا فضل الرحمان کی کو سلیکٹڈ کہا, مولانا فضل الرحمان کی انہوں نے باقی صفات بیان کیں, تو ظاہر ہے کہ وہ تو ان کے گھر کے لوگ ہیں, تو جو بھی انہوں نے باتیں کی ہیں وہ سچ کہی ہوں گی, اور ان کا اپنی ذات میں ایک مقام ہے. مولانا شیرانی ہوں, چاہے حافظ حسین احمد ہوں, یا اور جو باقی ان کے جو سینئر لوگ ہیں, وہ اپنی ان کی پارٹی ہے. وہ انہوں نے تو فضل الرحمان کو کہا ہے کہ یہ سلیکٹڈ ہیں, اور جو اصل وہ جمعیت علماء اسلام ہے وہ ہم ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ تو اپنی پارٹی کے اندر رہتے ہوئے اپنی ایک تشخص کو ابھار رہے ہیں. چلے اب آخری نہیں دیکھیں بس جی لاسٹ. صاحب ایک عرصے سے پرائم منسٹر بھی آپ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے. اس میں کس حد تک سنجیدگی ہے, یا پھر آپ کہتے رہیں گے وہ سنتے رہیں گے؟ کچھ لوگوں کی آپ نشاندہی کر سکتے ہیں جن کے ساتھ نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے, اور کس بنیاد پہ ہو, اور کب کوئی ٹائم لائن ایسی ہے جو طے کی ہو؟ دیکھیں ابھی انفارمیشن منسٹر صاحب نے بڑا واضح کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جو پارلیمنٹ کے اندر لوگ ہیں ان کے ساتھ ڈائیلاگ ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا تو حکومت کا تو فرض ہے نا کہ ہم ڈائیلاگ کا راستہ اوپن رکھیں. اس وقت اپوزیشن بہت کمزور ہے, اس کے باوجود ہم اپوزیشن کو راستہ دینا چاہتے ہیں نکلنے کا, اور اس کے لیے ایجنڈا بھی ہم نے دے دیا ہے, اس کے لیے ہم نے فورم بھی دے دیا ہے, اور جس طرح انفارمیشن منسٹر صاحب نے کہا ہے پارلیمنٹ کے اندر اجلاس ہے. شکریہ جی.